باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ جہاں میں علم کی پرکیف خوشبو ان کے دم سے ہے، صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے، خدائے برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ چمن والوں چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے، خدا کی سرزمین پر غیر کے قانون کو سہ کر نداوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے اوراق دیوانوں، جنا کی کیوں حمایت کی میرے دینی مدارس نے، فقط اسلام کی خاطر زمین ہند کو چھوڑا، امیدیں نو میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ شریعت کے تصور میں چلے تھے کارواں لے کر، سرے منزل پہ حیرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، امن کا پیغام یہ 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 دینی مدارس نے۔ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، تعصب کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، سیرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. اہل جہنم کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ڈرانے والا تو آیا مگر ہم نے ان کا انکار کیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کی. تو وہ آسمان سے جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے وہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی میں پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی نا علم کی بنیاد پر، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ وہ باتیں جو میں آدم کو پوچھ رہا ہوں. آدم نے بتا دی، تم بتاؤ. تو فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں علم نہیں. اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ بنے تھے علم کی وجہ سے. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو ہماری مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کا علم ہے، فزکس کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے اور جتنے علوم کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اور ایک وہ علم ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے وہ علم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء. جیسے دنیا میں بڑے بڑے جو ماضی قریب میں سائنسدان گزرے ہیں اس کے جیسے وارثین آج موجود ہیں، اسی طرح انبیاء کے وارثین کی قیامت تک موجود رہیں گے. سائنٹسٹ جو گزرے ہیں دنیا میں ان کے وارثین یونیورسٹیاں پیدا کرتی ہیں جو ان کی تھیوری کو، ان کے نظریات کو آگے لے کے چلتی ہیں. اور دینی مدارس کیا کرتے ہیں کہ پیغمبروں پر جو اللہ نے آسمان سے قانون نازل کیا جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ قانون اس سے بحث نہیں کرتا کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کمانے. وہ قانون آپ کو روحانی تعلیم دیتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان